فاستعینوا، اس تمام کارروائی کو انجام دینے کے لیے مدد حاصل کرے۔ کس سے؟ بالصبر، صبر سے مدد لے۔ صبر کیا چیز ہے جو اس سے مدد لے؟ اب آج کی بات صلاۃ بھی ہے، بالصبر والصلاۃ، صلاۃ کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ صبر سے اور صلاۃ سے مدد لیں۔ اے اللہ یہ کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ وہ بتائے گا۔ پہلے یہ جان لیں کہ صبر ہے کیا چیز کہ اس سے مدد لی جا سکتی ہے، اور پھر آیا یہ بھی خود صبر بھی ایک ایسی چیز ہے جو کسی اور پر ڈیپینڈ کرنے والی چیز ہے؟ نہیں، اللہ نے مدد کا خزانہ خود انسان کے اندر سے بتایا ہے کہ یہ مدد ایسی نہیں ہے کہ آپ کو کسی اور طرف جانا پڑے، کسی کی منت کرنی پڑے، کسی کا احسان لینا پڑے، یا فزیکلی اور اپنے جسمانی زوروں کو آزما کر آپ کو یہ کام کرنا پڑے۔ نہیں، یہ خزانہ انسان کے اندر ہے، صبر کا خزانہ انسان کے اندر ہے۔ کیا ہے چیز صبر؟ صبر کا معنی یہ ہے کہ انسان جو سوچ رکھتا ہے، جو کام کرنا چاہتا ہے، جو بھی وہ سلسلہ اس کے جس راستے پہ جا رہا ہے اس پر برقرار رہے، چاہے وہ مشکلات آئیں تب بھی۔ اب صبر کے لیے دو زینے ہیں۔ پہلا زینہ یہ ہے کہ جب انسان بے بس ہو جاتا ہے، ایک زینہ یہ ہے کہ انسان بے بس ہوتا ہے، اس کے پاس ہے ہی نہیں، اس کے پاس راہ حل ہے ہی نہیں، پھر بھی وہ اس کو سہتا ہے، ٹھیک ہے، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں برداشت کرتا ہوں، اور توکل کرتا ہے اللہ پر کہ انشاءاللہ ایک ٹائم تک یہ چلے گا اور پھر ختم ہو جائے گا اور پھر مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ صبر کرتا ہے، یعنی اس کے پاس راستہ ہی نہیں ہے۔ اس سے اوپر مرحلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ صبر کرے جب انسان اس سے بچ سکتا ہے، اس سے ہٹ سکتا ہے، اس مصیبت کو دور کر سکتا ہے، مصیبت کو پھر بھی اپنے اوپر لیے رکھتا ہے تاکہ وہ کیا بن جائے، کندن بن جائے، وہ بالکل اپنے جو نقص ہے اس میں ارادے کا، وہ نقص ختم ہو جائے، اور وہ کیا کرتا ہے، اپنے اوپر اس کے مشکلات کو سہتا ہے۔ جیسے روزہ، مثال کہہ رہا ہوں، جو روزہ رکھتا ہے وہ کھا سکتا ہے، اس کے پاس ہر چیز موجود ہے، اس کو رکاوٹ بھی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے اوپر کیا کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے۔ یا جو بندہ پریکٹس کرتا ہے، جو بندہ صبح جاگتا ہے، وہ سو سکتا ہے لیکن پھر بھی وہ جاگتا ہے، اپنے اوپر وہ اس چیز کو لاگو کرتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، وہ اپنے اس ارادے کو مستحکم کرتا ہے۔ صبر اس اندر سے اٹھنے والے اس ارادے کو کہتے ہیں، انسان کے اندر سے اٹھنے والا یہ خزانہ، اور یہ عام چیز نہیں ہے، یہ اوریجنیٹ ہوتا ہے اللہ کے اس سے، اللہ کی صفات سے۔ تبھی اللہ نے کہا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بس صبر جو ہے یہ ایک ایسا خزانہ ہے، ایک ایسی ارادی قوت ہے، یہ مثبت قوت ہے، منفی نہیں ہے۔ منفی کا مطلب ہوتا ہے کہ بے بسی میں انسان کیا کرے، بے بسی میں انسان ہار جائے اور کہے کہ بس ٹھیک ہے، اسی کاری کہہ سکنے، اسی کاری کہہ سکتے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں، اسی جگہ بھی جہاں وہ کچھ کر نہیں سکتا ہے، وہ یہ اپنے اندر ارادہ رکھے کہ میں یہ مسائل کو جھیلتا ہوں، یہ اس کو اٹھاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں برداشت کروں گا، میں اپنے اوپر لوں گا ان کو۔
جیسے وہ پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا ہے کہ مشکل خود بھی رو پڑے گر ہم جائیں جم کہیں. آپ دوستوں نے پتہ نہیں سنا ہوا، یعنی بہت کتنا مناسب سا جملہ اس شاعر نے بنا کے اس میں رکھا ہے. کسی قومی ترانے کا حصہ ہے، یہ ملی ترانے کا جو ہے نا حصہ ہے. مشکل خود بھی رو پڑے گر جائیں ہم جم کہیں، کہ یہ انسان کے اندر سے وہ طاقت اپنے دفاع میں کھڑی ہو جاتی ہے اور انسان کو قائم رکھتی ہے، اور ڈٹ کے انسان اور جم کر اسی راستے پہ چلتا رہتا ہے. اور اللہ کا راستہ بھی اسی طرح ہے. جب یہ کام سارے جتنے بھی پیچھے کہے ہیں یہ سارے قوت ارادی سے ہو سکتے ہیں. اب سوال ایک اور آگے پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اے اللہ یہ جو صبر آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں، خود صبر کیسے حاصل کریں؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے بھائی آپ نے پانی کو شربت بنانا ہے تو کیا ڈال لیں؟ اس میں چینی ڈال لیں. اب چینی کہاں سے لیں؟ ہیں جی، تو یہ بھی مسئلہ ہے. تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے اللہ صبر تو چلے بڑی اچھی چیز ہے، اس کے ذریعے یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں. صبر انسان کرے وہ سارے بندگی کے یہ آداب جو ہیں پورے کر سکتا ہے. صبر جو اس میں برداشت ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ان ساری چیزوں کو نبھا سکتا ہے. تو خود صبر کیسے حاصل کرے، اس کے حصول کا طریقہ کیا ہے؟ تو پھر فوراً خدا کریم جو ہے وضاحت کے ساتھ کہتا ہے بالصبر والصلاۃ. خود صبر کو پانے کے لیے صلاۃ نماز میں آئے. یہ پریکٹس ہے، صبر کی سب سے بڑی پریکٹس، برداشت کی سب سے بڑی پریکٹس نماز ہے. نماز ہی انسان کو، وجہ کیا ہے کہ نماز کی طرف انسان کا دل نہیں کرتا ہے ابتدا میں، وہ تو بھاگتا ہے. بس جتنا زیادہ کوئی نماز کی طرف آئے گا، جتنا کوئی زیادہ دیر نماز میں رکے گا، اس نے اپنی وہ صبر کی جو پریکٹس ہے، صبر کی جو آزمائش ہے، اس کو بڑھائے گا. آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی انسان نماز میں داخل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو جانے کے لیے ہی بندہ کتراتا رہتا ہے، ہاں کہ اگر یہ نہ ہوتی تو میں اور بہت سارے کام کر لیتا، درمیان میں نماز آ گئی ہے. جانے کے لیے ہی مشکل میں ہوتا ہے. بس انسان اس سارے بندھن کو، اس زنجیروں کو، دنیا کی جو زنجیریں اس کی ہوتی ہیں، جو اس کو پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، محفل ہے، محفل کی زنجیر ہے، نہیں جاتا ہے. دکان ہے، دکان کی زنجیر ہے، وہ انسان کو چھوڑتی نہیں ہے. کام ہے، اور سلسلے ہیں، دنیا میں کتنے سلسلے ہیں، وہ ایسی زنجیریں ہوتی ہیں انسان کو نہیں جانے دیتی ہیں ادھر. ان کو توڑ کر جب جاتا ہے تو پہلے مرحلے میں کتنا بڑا کام کر لیتا ہے کہ وہ نماز کی طرف جاتا ہے. یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے. جو بندہ بالکل جو ہے وہ اس مین اپنے اس ٹائم پر، اور اللہ نے ایسے ٹائموں میں یہ کام رکھا ہے کہ بالکل جو انسان کے کئی حوالوں سے بہت مرکزی کام ہوتے ہیں. صبح ادھر نیند کی جو زنجیر انسان کے اوپر تنی ہوتی ہے، ہیں جناب، اور اس وقت کہتا ہے کہ نہیں اس کو توڑو، اور انسان توڑتا ہے اور پھر جاتا ہے نماز پڑھتا ہے. اسی طرح دن کا ٹائم مین جو انسانوں کے بزنس، مصروفیت اور سارے مین کام ہوتے ہیں، اصلی کاموں کا ٹائم ہے عین زوال کے ٹائم. اسی طرح شام کی محفلوں کو جو ہے ڈسٹرب کرتا ہے، شام کی نماز، مغرب کی نماز. ہاں جب انسان سارے دن کے کاموں سے، یہ سے وہ سے فارغ ہو کے آرام سے جا کر اپنی محفلیں سجاتا ہے، اپنے سلسلے کرتا ہے،
اپنے ملنے کے لیے ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں، یا دوسرے بہت سارے کام جو شام کے لیے مخصوص ہوتے ہیں. بہت سارے انسان کھانے کے اچھے تیاریاں کرتے ہیں شام کے لیے، اور اس ٹائم درمیان میں پھر کیا آ گئی ہے جی، تو اس کو توڑ کر انسان اس محفل سے اٹھ کے جاتا ہے اور نماز کی طرف. تو یہ کتنی بڑی زنجیر ہوتی ہے، توڑتا ہے. یہ پریکٹس ہے کس کی؟ صبر کی. وہ صبر کا خزانہ جو ہے انسان کے اندر وہ بڑھ رہا ہے، اس کی طاقت بڑھ رہی ہے، اس کی قوت ارادی بڑھ رہی ہے، اور اس کے تب جا کر خدا کریم اس کو کہتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور صبر اس قسم کی قیمتی چیز ہے. پس نماز جو ہے وہ صبر کے لیے. اب جب نماز میں انسان داخل ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب نماز کی طرف آ چکا ہوتا ہے تو ابھی بھی یہ نہیں کہ اس کی وہ جو پیچھے زنجیریں وہ ساری ٹوٹ چکی ہے اور بس ختم ہو چکے، نہیں. زندگی کی زنجیر جو ہے وہ، جو کہ زندگی کے سلسلے ہیں، جو کہ بہت سارے چلتے ہوئے سلسلے ہیں، وہ اس کو بار بار اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، واپس آنے کو کہہ رہے ہیں. بھائی نکلو یہاں سے، جلدی سے فارغ ہو، جلدی سے نکلو یہاں سے. اور انسان جتنی دیر نماز میں گزارتا ہے، جتنی زیادہ دیر نماز میں گزارتا ہے، وہ اتنا ہی اپنے اندر ان مشکلات کو، دنیا کی مشکلات کو، ان تمام اوقوں کو برداشت کرنے کا جو ہے وہ سلسلہ بڑھاتا ہے. اور اللہ اس کو یہ مدد کرتا ہے کہ وہ ایک ایسی صورتحال میں آ جاتا ہے کہ کوئی چیز پھر اس کے لیے کچھ بھی نہیں رہتی ہے، کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتی ہے، اور وہ ان تمام قیدوں سے آزاد ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ کی بندگی کے اس مقام پہ فائز آتا ہے جہاں انسان کو پہنچنا چاہیے. صبر کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم. صبر، بس صبر حاصل کرنا ہے ان تمام پچھلے جو اللہ نے کام بتائے ہیں. بس صبر ہماری مدد کر سکتا ہے، نہیں تو تمام یہ چیزیں درد سر ہیں. جتنی بھی یہ آداب بندگی ہیں یہ انسان سے ہونے مشکل ہے. اگر اس سے انسان کر سکتا ہے اس کو، تو وہ صرف اور صرف کس طریقے سے کر سکتا ہے؟ صبر کے ذریعے سے یہ چیزیں حاصل کر سکتا ہے. اور صبر کو حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ یہ ہے کہ انسان نماز کے ذریعے اس کی پریکٹس کرے، اور نماز کے ذریعے اپنے اندر اس صفت کو بڑھائے، اور یہ کام ہو جاتا ہے.